السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ تفسیر کے نام سے ہماری یہ آج 8ویں ویڈیو ہے اور ہمارا پارہ نمبر 8 ولو اننا ہے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے دو صورتوں کو بیان کیا، ایک سورہ انعام کا بقیہ حصہ ہے اور اس کے بعد سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انعام کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے 4 باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات تسلی رسول، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتوں کا بیان، اور نمبر 3 اللہ کی 2 نعمتوں کا بیان ہے، اور نمبر 4 ہے 10 وصیتیں۔ تسلی رسول یہ ہے کہ صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ یہ کفار ضدی عنادی لوگ ہیں، معجزات کا بے جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اور اگر ان لوگوں سے مردے قبروں سے اٹھ کر آ کر بات بھی شروع کر دیں اور تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بذریعہ جبریل آپ پر نازل کیا گیا۔ یہ اللہ کے رسول کو اس صورت کے حصے میں تسلی دی گئی ہے۔ اور دوسری چیز مشرکین کی 4 حماقتوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ لوگ چوپائیوں میں اللہ کے حصے اور شرکاء کے حصے بناتے تھے، یعنی جن کو یہ رب مانا کرتے تھے معبودان باطلہ، ان کا بھی حصہ ان جانوروں کی قربانی میں رکھا کرتے تھے، تو اور یوں کرتے تھے کہ شرکاء کے حصے کو اللہ کے حصے میں خلط ملط بھی نہیں کرنے دیتے تھے، یعنی شرک بھی کرتے تھے اور یوں کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے یہ شرکاء کا حصہ ہے، آپس میں خلط ملط نہیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ یوں کہتے تھے کہ اگر اللہ کا حصہ شرکاء کے حصے میں نہ مکس ہو، نہ آپس میں ملے تو کوئی برائی نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ ان کی ایک حماقت ہے۔ دوسری چیز فرمایا فقر و عار کے خوف سے یہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ بیٹے ہیں تو بیٹیاں ہیں، انہیں کھلائے گا کون، پلائے گا کون، ان کی شادی بیاہ کے معاملات، ان کے دوسرے مسائل، یہ سارے کون ہینڈل کرے گا؟ اس لیے یہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے اور عار کے خوف سے قتل کر دیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کیا۔ نمبر 3 انہوں نے چوپائیوں کی 3 قسمیں بنا رکھی تھیں۔ ایک وہ چوپائے، وہ جانور جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، ان کے بتوں کے لیے اور جن کی عبادت کرتے تھے ان کے لیے۔ دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع سمجھتے تھے کہ ان پر سواری نہیں کر سکتے، اور تیسرے وہ کہ جنہیں یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 4 یہ یوں بھی کہا کرتے تھے کہ چوپائے کے بچے عورتوں پر حرام ہیں، یعنی عورتیں جو ہیں وہ جو چوپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھا کرتے تھے۔ اگر وہ بچہ مرد ہوتا، یعنی کہ مردہ ہوتا، تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھا جاتا۔ تو یہ ان کی ایک خامی تھی مشرکین کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں اس صورت کے آخری حصے میں بیان فرمائیں، اور وہ نعمتیں ایک کھیتیاں ہیں اور دوسرے چوپائے ہیں، یعنی کھیتی زراعت یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، اور دوسرے چوپائے ہیں، جانور ہیں جن پہ انسان سواری بھی کرتا ہے، ان کا دودھ بھی استعمال کرتا ہے، ان کا گوشت بھی، اور ان کی کھال اور اون وغیرہ، یعنی ساری چیزیں ان کی استعمال میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 10 وصیتیں انسان کو فرمائی ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ تیسری یہ ہے کہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ نمبر 4 یہ ہے کہ برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فحاشی کے کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 5 ناحق قتل نہ کیا جائے، اور نمبر 6 یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ نمبر 8 بات کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، ایک طرف جھکاؤ، یہ نہ اس طرف جھکاؤ کر لیں یا اس طرف، انصاف کے ساتھ بات کریں۔ نمبر 9 اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے، جو وعدہ کیا، جو عہد کیا اس کو پورا۔ اور نمبر 10 صراط مستقیم کی اتباع کی جائے۔ یہ 10 چیزیں اللہ نے 10 وصیتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی نعمتیں، نمبر 2 4 ندائیں، نمبر 3 جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ، اور نمبر 4 اللہ کی قدرت کے دلائل، اور نمبر 5 قوموں کے قصوں کو اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔
اب اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان میں اللہ نے سب سے پہلی نعمت قرآن کریم کو قرار دیا کہ یہ قرآن اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے سے انسان اصول و ضوابط کو سیکھ کر زندگی گزارنے کا فن اور ہنر سیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسری چیز تمکین فی الارض، زمین میں رہائش دینا، زمین کو رہائش کے قابل بنانا۔ نہ اللہ نے اتنا سخت بنایا کہ انسان کے پاؤں تھک جائیں، چل نہ سکے، نہ اتنا نرم بنایا کہ انسان اس کے اندر دھنس جائے، بلکہ انسان کو صلاحیت دی، زمین کو اس کے مطابق بنایا، جہاں چاہے انسان کھدائی کرے، جہاں چاہے اناج اگائے، جہاں چاہے رہائشی مکانات تعمیر کرے۔ اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور نعمت کو بیان کیا، وہ ہے انسانوں کی تخلیق۔ یہ اللہ کا انعام ہے، ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو اللہ نے خلیفہ کہا، اشرف مخلوقات کہا۔ تو یہ چیز نمبر 4، انسانوں کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی ملائکہ ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 نداؤں کا اس صورت میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 ندائیں جو بیان کی، یا بنی آدم کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد یہ پہلی 3 نداؤں میں اللہ نے لباس کا تذکرہ کیا کہ اپنے آپ کے کپڑے کیسے ہوں، خوبصورتی کیسی ہو، اس چیز کو بیان کیا۔ اس کے ضمن میں اللہ نے مشرکین پر رد بھی کیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسا کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہم ننگے ہو کر طواف کریں۔ اور اس کے بعد چوتھی ندا میں اللہ نے اپنے رسول کی اتباع کا حکم دیا کہ اصل کامیابی نبی کی اتباع میں ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، اس صورت کا سورہ اعراف کا تیسرا مقصد جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ جنتی کہیں گے کہ کیا تمہیں اللہ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ اہل جہنم کو کہیں گے، اور جہنمی اقرار کریں گے ہاں ہمیں آج اللہ کے وعدوں کا یقین آ گیا۔ جہنمی کھانا مانگیں گے، پانی پینے کے لیے مانگیں گے، مگر جنتی انہیں کہیں گے کہ اللہ نے یہ جنت کے انعامات، کھانے اور پینے کی اشیاء اہل جہنم پر حرام قرار دے دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کیا، اور اس میں سب سے پہلی چیز آسمان کی بلندی اور وسیع و عریض آسمان بغیر ستونوں کے ایک ہی رنگ میں اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد وسیع و عریض عرش کو بیان کیا اللہ نے کہ عرش بھی اللہ کے دلائل میں سے ہے، اس کی قدرت کے دلائل میں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بیان کیا، لیل و نہار جو ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور انسان اس کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد شمس و قمر کو بیان کیا، ستاروں شمس و قمر کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد ہواؤں کو اور بادلوں کو کہ جن کے ساتھ ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے، عام طور پر اس کو بیان کیا۔ پھر زمین سے نکلنے والی نباتات اور کھیتی کو بیان کیا۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد 5 قوموں کو قصوں کو بیان کیا، قوم نوح کا قصہ، قوم عاد کا قصہ، قوم سمود کا قصہ، قوم لوط اور قوم شعیب کا قصہ۔ ان قصوں کی حکمتیں اور ان قصوں سے جو سبق ملتا ہے وہ تسلی رسول ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا مقصد ہے کہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی نبی آئے، انہیں جھٹلایا گیا، ان کی قوموں نے ان سے کیا باتیں کی، انبیاء نے کیا جواب دیے، اور ان کے جھٹلانے پر اللہ نے ان قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ دوسری، اچھے لوگوں اور برے لوگوں کا انجام بتانا بھی ہے کہ ان قوموں میں سے جن اچھے لوگوں نے اپنے وقت کے نبیوں کی بات مان لی تو اللہ نے ان سے کیا حسن سلوک کیا، جنہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے انہیں کیا تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈالا۔ تیسری چیز یہ بیان کی جس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پکڑتے جلد، لیکن اللہ کے ہاں اندھیر نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ سارا اس کے علم میں ہے۔ اور چوتھی چیز رسالت کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، امی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول سابقہ قوموں کے قصوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی حکایات، ان کے واقعات اور ان کے احوال کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ رسالت کی دلیل ہے۔ اور 5واں سبق جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کریں کہ پہلی قومیں جنہوں نے نافرمانی کی تو باوجود وہ تہذیب و تمدن والی، باوجود وہ طاقت والی، باوجود وہ عزت و مرتبے اور سلطنت والی، اللہ نے انہیں غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا، تباہ کر دیا۔ اگر آج ہم بھی عبرت نہیں پکڑیں گے، نصیحت نہیں پکڑیں گے تو مبادا کہ وہ وقت آ جائے گا کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح قصے اور کہانی بنا دے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹیو اور قرآن کریم کے فہم سے ریلیٹڈ مختصر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر 9ویں پارے پر ہم